بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک درد کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ آیا ہوں۔ 2 دن پہلے یہ خبر پورے ہندوستان میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ احمد آباد کی گجرات کی عائشہ نام کی عورت نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو پانی میں چھلانگ لگا کر مار ڈالا۔ عائشہ عارف خان اس کا نام تھا۔ یہ پوری دنیا نے دیکھا، خصوصاً پورے ملک نے، ہندوستان نے دیکھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کے ویڈیو کو دیکھ کر اور اس کے کال ریکارڈنگ کو سن کر افسوس کا اظہار بھی کیا، بڑے دکھ کا اظہار کیا، بڑے غم کا اظہار کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے سسرال والوں کو گالیاں دی، بہت سے لوگوں نے اس کے سسرال والوں کو کوسا، تانے دیے، اس کے شوہر کو برا بھلا کہا، اور ان کا کہنا بھی جائز ہے، ان کے دکھ کا اظہار بھی جائز ہے، غم کا اظہار بھی مناسب ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو عائشہ جس ظلم سے گزر رہی تھی، ایسے ہر ایک گھر چھوڑ کے، ہمارے ہر ایک گھر چھوڑ کے، ہر گھر کے اندر یہ ایک عائشہ پلتی ہے، عائشہ پلتی ہے جس پر یہ ظلم ہوتا ہے۔ جس بنیاد پر عائشہ پہ ظلم کیا جا رہا تھا، وہی بنیاد آج اکثر و بیشتر خصوصاً مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر وہ بنیاد پائی جاتی ہے، اور اس بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور وہ بنیاد ہے جہیز۔ کیا بتاؤ، اس کا جب ویڈیو سنا میں نے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بس اللہ سے ملنا ہے اور انسانوں کا چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اللہ انسانوں سے نہ ملوائے۔ سوچو اس پر کتنا ظلم ہوا ہوگا، اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد اس نے سہا ہوگا۔ میں ان گھر والوں سے کہتا ہوں جن گھروں کے اندر دوسروں کی بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر جہیز کے نام پر طعنہ تشنی دی جاتی ہے، جہیز کے مطالبے پر ان کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، معاشرے کے اندر ان کو بدنام کیا جاتا ہے، اور ان کا سسرال والے یعنی ان کے ماں باپ کے نام سے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہے، گھر سے دھکے مار کے نکالا جاتا ہے۔ کئی گھروں کے اندر عائشہ جیسی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ جس گھر سے آپ نے بیٹی اٹھا کر لائے ہیں، کیا آپ کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں کہ جو دوسروں کے گھروں میں جائیں گی اور وہ بھی ظلم کا شکار نہ بنیں گی؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ انسان جیسا کام کرتا ہے اس کے ساتھ بدلہ بھی ویسا ہی لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی بیٹی کے ساتھ جیسا برتاؤ کرے گا تو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اس کے سسرال والوں کے اندر، اس کے سسرال میں ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے کہ میرے بیٹی کو اس کے سسرال والے ستا رہے ہیں، درد دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم بھی تو کسی کی بیٹی کو بیاہ کر کے گھر لائے۔ فون پہ ابا کے ساتھ بات کرتی ہے عائشہ کہ ڈیڈی بس ہو گیا، اب مجھے صبر نہیں ہو رہا، میں تھک چکی ہوں ابا، اب مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ سوچو اس نے کتنا برداشت کیا ہوگا۔ جہیز اسلام کے اندر جائز ہے کیا؟ لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں
کیا ایسے وقت میں علماء کرام اور مولوی لوگ آگے نہیں آئیں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں علماء کرام آگے نہیں آئیں گے، ارے اسلام نے تو 1400 سال پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس امت کو اس کی طرف تنبیہ کر کر گئے ہیں۔ جہیز کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام میں مہر ہے، جہیز نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا، وہ غلط ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے رسول نے، حضرت علی نے اللہ کے رسول کو مہر دیا تھا، اسی مہر سے جو ضروریات زندگی کا جو سامان تھا وہ سامان لے کر اللہ کے رسول نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ اور دوسری روایت ہے کہ حضرت علی غریب تھے اور اللہ کے رسول کی کفالت میں تھے، اللہ کے رسول ان کی پرورش کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی گزارنے کی جو ضروریات سامان ہیں وہ سامان ان کو عطا کیا۔ آج یہ ماحول ہے، اگر ہمارا داماد جس گھر میں ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں اگر واقعات وہ اتنا غریب ہے اور وہ دیندار ہیں، تو جو زندگی گزارنے کے جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں اتنی دی جائے، وہ بھی بخوشی، خوشی کے ساتھ، مطالبہ نہ ہو، زور زبردستی نہ ہو۔ یہ جہیز کے واقعات نے آندھرا پردیش کے 3 سال پہلے کی سروے کی ایک رپورٹ ہے کہ 1 لاکھ کے قریب عورتیں، 1 لاکھ کے قریب عورتیں نہیں، لڑکیاں جو 30 سے 35 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ابھی تک بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہے، جہیز کی وجہ سے۔ باپ دینے سے قاصر ہیں، نہیں دے سکتا اپنے بیٹے کو اتنا جہیز، تو بیٹیاں 30 سے 35 سال کی ہو گئی لیکن باپ نے اس کا ابھی تک نکاح نہیں کیا ہے۔ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ غیروں کو اپنی خوبیاں دینے کے بجائے ان کی برائیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ میں جس گھر میں لڑکیاں نکاح کر کے جاتی ہے، میں ان گھر والوں سے کہتا ہوں خدا را لڑکی والوں کو لڑکی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ مطالبہ کرنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے اور اس کے چہرے سے جو چمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں بوجھ بن گئی ہیں اس جہیز کے لعنت کی وجہ سے، حالانکہ شریعت نے تو لڑکی کو رحمت بتایا ہے، لڑکی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لڑکی کے پیدائش سے زیادہ لڑکی کے پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن آج کے معاشرے کی خرابی کی وجہ سے لڑکی کے پیدائش پر غم کا ماحول بعض گھروں کے اندر چھایا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ان سے کہتا ہوں اور خصوصاً ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ایسے وقت میں اپنے مردانگی کا اظہار کریں کہ آپ ہم کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، پھول جیسی بیٹی ہم کو عطا کر رہے ہیں، جس کو آپ نے بڑے نازو نخرے سے بچپن سے لے کے جوان کیا اور پالا ہے، اس کو آپ اٹھا کر میرے حوالے کر رہے ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ ہمیں کچھ نہ دیں، میں کماتا ہوں، میں محنت کرنے والا جوان ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں معذور نہیں ہوں، میں کمانے والا ہوں، بیڈ میں خود لاؤں گا، میں صوفہ خود لاؤں گا، فریج میں خود لاؤں گا، واشنگ مشین میں خود لاؤں گا، کولر میں خود لاؤں گا، سارے برتنیں اور زندگی گزارنے کے اسباب جو ہے وہ سب میں لے کر آؤں گا، آپ فقط اپنی بیٹی مجھے عطا کریں۔ اگر یہ ماحول ہر گھر میں پیدا ہو جائے، ہر گھر میں اسلام، مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ اسلام کا حکم اگر نافذ ہو جائے تو کوئی بھی بیٹی اپنے باپ پر بوجھ نہیں بنے گی، چاہے 4 بیٹیاں پیدا ہو جائے یا 5 بیٹیاں پیدا ہو جائے، باپ کا سرہ چوڑا رہے گا۔ خدا را اللہ کے لیے اسلامت کو ختم کرے، معاشرے سے اس کو ختم کرے۔ دوسری بات، میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں جو شادی ہو کے سسرال جاتی ہے اور ظلم کا شکار بنتی ہے، ہر گھر ظالم نہیں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہر عورت لڑکی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، آنے والی لڑکیوں کو بہو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تانے تشنیع جہیز کی کمی کی بنیاد پر دے جاتے ہیں، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ تیرے باپ نے دیا کیا، تیرے باپ کو یہ دینے نہیں آیا، تیرے باپ کو بیڑ دینے نہیں آیا، تیرے باپ کو صوفہ دینے نہیں آیا، تم کیا فقیر تھے
جو لڑکی والوں سے مطالبہ کر رہے ہوں، اگر تم جہیز کا مطالبہ لڑکی والوں سے کرتے ہو اور نہ دینے پر اس کو تعن و تشنیع کا شکار کرتے ہو، تو ایسے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ کہ بھئی میں طنز کر رہا ہوں، زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں بتا رہا۔ تو ایسے لوگ فقیر ہیں جو بھیک مانگتے ہیں لڑکی کے رشتہ داروں سے، لڑکی والوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ٹھڑائی کے ساتھ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو میں ان لڑکیوں سے کہتا ہوں جو ظلم کا شکار ہیں، ان سے کہتا ہوں اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اپنے دل کو بڑا رکھیں اور اپنی نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں اور برداشت کرتی رہے حالات کے سدھرنے کا۔ اے دل ہمت نہ ہارنا، جیسے دن آئے ویسے گزارنا، صبر کرتی رہے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ جب آئے اور جب نکاح کا موقع آئے تو اس وقت میں صحیح فیصلہ لینے کی کوشش کرے، تحقیق کریں اور دیکھیں کہ سامنے والا لڑکا دیندار ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربعین، میری امت 4 بنیاد پر نکاح کرے گی، ولی مالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا۔ ایک تو مالداری کے بنیاد پر، دوسری خوبصورتی کے بنیاد پر، اور تیسرا خاندان کے بنیاد پر نکاح کریں گی، اور چوتھا دینداری کے بنیاد پر نکاح کریں گی۔ اے میری امت فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دینا۔ تریبت یدا، تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی زندگی میں دکھ نہ دیکھو گے، خوشحال رہو گے، سکون تمہاری زندگی میں آئے گا۔ لیکن امت نے کیا کیا ہے؟ دینداری کو چوتھے نمبر پر ہی رکھا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں خوبصورت ہے یا نہیں، پھر دیکھتے ہیں مالدار ہے یا نہیں، پھر دیکھتے ہیں خاندان بڑا ہے یا نہیں۔ دینداری ہو یا نہ ہو، لڑکا شرابی ہو کبابی ہو، بینک بیلنس اچھا ہے، گھر دار بڑا ہے، خاندان بڑا ہے، بیٹی اٹھا کر دے دیتے ہیں، پھر 6 مہینے نہیں گزرتے، وہ بیٹی جس گھر میں دی ہے وہ گھر اس کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ پھر 6 مہینے کے بعد، سال 2 سال کے بعد اس کے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو لڑکی کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ نکاح کے موقع پر اپنے لڑکی کے لیے جو رشتہ تلاش کرو گے، دین کی بنیاد پر تلاش کریں، دین کی بنیاد پر اپنی لڑکی کا نکاح کریں، دیندار گھرانہ دیکھ کر اپنی لڑکی کو دے دے۔ جب کوئی دیندار لڑکا ہے تو دیندار بہو گھر میں لے کر آئے، اگر دیندار لڑکی ہے تو دیندار گھرانے میں اس کو نکاح کر کے دے دے۔ دیکھنا زندگی میں کبھی دکھ نہ دیکھو گے، ہمیشہ سکون میں رہو۔ یہ لڑکی کے ماں باپ والوں سے، میں لڑکی سے کہتا ہوں اپنے دل کو مضبوط کرے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑے اور کہے کہ اے میرے اللہ، میں آج برداشت کر رہی ہوں، اس کا صلہ تو کل قیامت کے دن دینا۔ لڑکیاں یہ ایسے خودکشی کے قدم نہ اٹھائے۔ عائشہ نے جو کیا ہے، اس پر جو ظلم ہوا ہے وہ غلط ہے، لیکن جو اس نے قدم اٹھایا ہے، اس کے ماں باپ کو کتنا ستایا ہوگا اس قدم نے، اس کے ماں باپ نے کتنا آنسو بہائے ہوں گے، کتنا درد سہا ہوگا۔ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے اس کے آنکھوں کے سامنے بیٹی کا یا بیٹے کا، ان کی اولاد کا جنازہ اٹھ جانا۔ ماں باپ کو ایسا دکھ نہ دو۔ لڑکیاں سمجھتی ہیں، جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں، حالات کو دیکھ کر، بگڑے ہوئے حالات کو، آزمائش کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، ذلت کو دیکھ کر، ناکامی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جلا دوں گی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گی، میں سمندر میں کود کر اپنی جان دے دوں گی، یا زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کر دوں گی، یا اور سمجھتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں گی تو مجھے سکون ملے گا، یہ ساری تکلیفوں سے راحت ملے گی۔ یاد رکھیں، شاعر کہتا ہے زندگی کی پریشانیوں سے تنگ آ کر سوچا کہ مر جاؤں گی، زندگی کے حالات سے تنگ آ کر سوچا کہ مر جاؤں گی، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص خودکشی کر کے مرتا ہے تو مرنے کے بعد، مرنے سے لے کر قیامت تک جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا ہے، اپنے آپ کو اس نے ڈبو کے مارا ہے، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے مارا ہے، یا زہر دے کے اپنے آپ کو ختم کیا ہے، تو جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے اسی طریقے سے اس کو قیامت تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ خدا را یہ قدم نہ اٹھائے۔ مشکل آئی ہے، مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرے، اپنے ماں باپ سے کرے، ماں باپ سے اس کی شکایت کرے، ماں باپ سے اگر حالات بے قابو ہو گئے ابتدا میں تو برداشت کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو جو ہے میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے لو لگاتے رہے، لیکن معاملہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے تو ماں باپ سے کہے کہ ابا اس مسئلے کو حل کرے، بھائی ہے ذمہ دار ہیں ان سے کہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل کرے۔ اور میں لڑکی کے ماں باپ سے اور ان کے لڑکی کے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ ایسے وقت میں اپنے ہاتھ کو اوپر نہ کریں، لڑکی کا ساتھ دیں، اور وہ بھی ساتھ اس لیے دیں، گھر توڑے اس لیے نہیں بلکہ گھر جوڑنے کے لیے ساتھ دے، اور پیار محبت کے ساتھ جو طریقہ تمہیں اپنانا ہے حل کرنے کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ کورٹ کچہری کے چکر نہ کاٹیں۔ جو بھی رشتہ سسرال والے یا مائکے والوں نے کورٹ کچہری میں اپنے مسائل کو لے کر گئے ہیں وہ مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو قوانین شرعی ہیں، شرعی قوانین کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کو علماء کرام سے پوچھ کر کریں یا خود سمجھداری سے شریعت کو سامنے رکھ کر جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، لڑکی کے اور داماد کے بیچ میں صلح کرائے، داماد کو سمجھائے، پیار محبت سے سمجھائے، کسی عالم کو جس پر آپ کو اعتبار ہے اس کو بیچ میں لائے، کسی اللہ والے کو بیچ میں لا کر ان کی دونوں کی آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں، اور بیچ میں اللہ والے کو بیچ میں لا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ پھر بھی نہ مانے، پیار محبت کے ساتھ بیٹی سے کہے کہ بیٹی اگر لڑکا تجھ پہ ظلم کرتا ہے یا لڑکے والے سسرال والے تجھ پر ظلم کرتے ہیں اور تجھے قبول نہیں کرتے، غم نہ کرنا بیٹی، تیرا باپ ابھی زندہ ہے۔ یہ ہمت بھی اگر اسے ہوں گی نا تو بیٹیاں یہ قدم نہیں اٹھائیں گی، بیٹیاں کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہے صحیح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میں کچھ انبن ہو گئی، ہوتی ہے بہت سے گھروں میں میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے، لیکن صلح کرانا یہ ہمارا کام ہے، اور انبن کو ختم کرنا، جھگڑے کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دونوں میں انبن ہو گئی، حضرت علی ناراض ہو کے مسجد نبوی میں جا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ بیٹی میں اور داماد میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے تو فوراً مسجد میں آئے اور علی سے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب۔ مسجد نبوی میں سونے کی وجہ سے ان کے بدن پہ مٹی لگ گئی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مٹی والے کھڑے ہو جا۔ حضرت علی کو لیے ساتھ میں گئے اور اپنی بیٹی کے پاس گئے، دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا اور پیٹ پہ رکھا اور کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے صلح کرو۔ یہ ہوتا ہے باپ۔ بعض گھروں میں باپ مالداری کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ، گھمنڈ کے زور پہ یہ کہتا ہے بیٹی فکر نہ کرنا، کسی نے تجھے کچھ کہا یا داماد نے کچھ کہا یا سسرال والے نے کچھ کہا، تیرا باپ ابھی زندہ ہے، دیکھتا ہو تجھ پر کون کیا کرتا ہے۔ نہیں، پیار محبت کے ساتھ بیٹی کا گھر بسانا ہے، توڑنا نہیں ہے، بیٹی کے گھر کو آباد کرنا ہے، برباد کرنا نہیں ہے۔ جھگڑے آج کل کے ہے، شیطان تھوڑی سی چنگاری لگا دیتا ہے، اس کو آگ کی ہوا نہ دو کہ وہ شعلہ بن کے بھڑک جائیں اور دونوں گھر برباد ہو جائے۔ یہ آج کے جھگڑے ہیں، دو میٹھے بولوں گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی نسل آگے بڑھے گی اور ان کا گھر آباد ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جہیز کے لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کرے، بیٹیوں پر ظلم نہ کرے، بیٹی پر ظلم نہ کرے، اور جو بیٹی کو اپنے بیٹے کو شادی کر کے لائے ہیں گھر کے اندر اس کو بیٹی سمجھے، بہو نہ سمجھے۔ ہاں وہ تمہاری بہو ہے لیکن بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرے۔ سوچو تو صحیح، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح سے برتاؤ کرے جیسا تم اپنی بہو کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کرتی ہو تو کیا تمہارا دل اس کو برداشت کرے گا؟ اگر تمہاری بیٹی آنسو بہاتی ہیں تو تمہیں درد ہوتا ہے، تو دوسرے کی بیٹی جب آنسو بہائیں گی ان کے ماں باپ کو درد نہیں ہوگا۔ اگر ہر گھر یہ سوچے گا تو ہر گھر پھر جنت کا ایک گہوارہ بن جائے گا، ہر گھر سے یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ اور آخری بات، جس علاقے میں، جس معاشرے کے اندر، جس خاندان کے اندر یہ جہیز کے لعنت، نکاح کے موقع پر ہلدی، مہندی، رجاقہ اور دھوم دھڑاکا، ویڈیو شوٹنگ اور گانے بجانے، میوزک سسٹم لگایا جاتا ہے اور کروڑوں کے پیسے اڑا دیے جاتے ہیں،
اس علاقے کے علماء کرام سے، اس علاقے کے ذمہ داروں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ایک کمیٹی بنائیں اور یہ طے کریں کہ جس نکاح میں خلاف شریعت کام کیے جائیں گے اور جس نکاح کے اندر سنت کے جنازے نکالے جائیں گے، اس نکاح میں ہم نکاح پڑھانے نہیں آئیں گے، اور اس نکاح کے اندر برادری والے، ذمہ دار، دیندار گھرانے والے شریک نہیں ہوں گے۔ اگر یہ ماحول یہ طے کریں اور یہ چیز معاشرے کے اندر اگر عام ہو گئی نا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لعنت والی چیز اس معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ 40 50 لاکھ کا خرچہ نکاح کے اندر بیٹی کے نکاح میں اور بیٹے کے نکاح میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے بیٹی کے باپ پر بھی۔ بہت سے ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ شرما شرمی میں بیٹی کے نکاح کے لیے خرچہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرضہ مانگتے ہیں۔ اگر کسی نے قرضہ دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو بالآخر سود سے رقم اٹھاتے ہیں اور اسی رقم سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے الوداع کہتے ہیں۔ کھانا بھی سود کی رقم سے بنایا جا رہا ہے، سود کی رقم سے جہیز لیا جا رہا ہے، سود کی رقم سے پلنگ لیا جا رہا ہے اور داماد کے گھر کو بھر دیا جاتا ہے۔ پھر بیٹی چلی جاتی ہے گھر میں اور یہ باپ، بیٹی کا باپ زندگی بھر اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیا یہ حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ کیا یہ آپ کو شکل اچھی لگتی ہے؟ کیا یہ صورت آپ کو اچھی لگتی ہے؟ بتاؤ کون سا معاشرہ اس کو اجازت دیتا ہے؟ کون سا معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے؟ تو ایک کمیٹی بنائیں کہ جس نکاح کے اندر خلاف شریعت کام ہوں گے اس نکاح میں ہم نہیں جائیں گے، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر بیٹیاں باپ پر بوجھ نہیں بنیں گی۔ جب بیٹی پیدا ہوگی تو باپ خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ آج میرے گھر میں رحمت آئی ہے، اللہ کی رحمت برسی ہے۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھے اور اس چیز کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس بہن عائشہ کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ اس کے اس خودکشی کرنے والے عمل کو درگزر فرمائے، اللہ اس کو جو ہے سکون عطا فرمائے، اور میری جتنی بھی بہنیں ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے خدا را ایسا قدم کبھی نہ اٹھائے۔ یہ اس کا حل نہیں ہے، خودکشی اس کا حل نہیں ہے۔ اللہ سے مانگو، گھر والوں سے کہو، برداشت کریں، حالات کا سامنا کریں، حالات سے لڑیں، ٹکراؤ، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اپنے دل کو بزدل نہ بناؤ، اور حالات سے کبھی ہارنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔